السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب و اخوات، امید کہ آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد و آباد رکھے، خوش و خرم رکھے، ہر آفات سے مصائب سے محفوظ فرمائے۔ آئیے آج پھر سے ایک اہم دلچسپ تاریخ کا روشن باب معائنہ کرتے ہیں اور انتہائی دلچسپ واقعہ جو خلیفہ وقت کے خلاف ہونے والا فیصلہ اور قاضی کی سخت کارروائی کا ہم سماعت فرمائیں گے اور اپنے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ فرمائیں گے۔ قاضی وقت نے سیدنا حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف سخت ترین فیصلہ صادر فرمایا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، وہی علی المرتضیٰ جو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے لخت جگر، نور نظر، سیدۃ نساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر نامدار، آپ علیہ السلام کے چچا زاد بھائی جناب ابو طالب کے فرزند ارجمند حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی زرہ کھو گئی۔ آپ نے وہ زرہ ایک یہودی کے پاس دیکھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہودی سے فرمایا، ان دنوں آپ خلافت کے عہدے پر فائز بھی تھے، آپ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین تھے، حاکم وقت تھے، خلیفہ وقت تھے۔ فرمایا کہ اے یہودی، یہ زرہ جو تمہارے پاس ہے میری ہے، فلاں روز مجھ سے کھو گئی تھی، کہیں گر گئی تھی۔ یہودی کہنے لگا کہ میرے قبضے میں موجود زرہ کے بارے میں آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ اگر آپ میری زرہ پر اپنا دعویٰ کرتے ہیں تو اب یہی ایک چارہ ہے کہ میرے اور آپ کے درمیان مسلمانوں کا قاضی فیصلہ کرے گا۔ چنانچہ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ یہودی دونوں فیصلے کے لیے قاضی وقت جناب حضرت قاضی شریح کی عدالت میں پہنچے۔ جب قاضی شریح کی نگاہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی تو اپنی مجلس سے اٹھ کھڑے ہوئے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بیٹھے رہیں، اپنی جگہ کو سنبھالے رکھیں۔ قاضی شریح بیٹھ گئے، پھر فرمایا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ میری زرہ کھو گئی تھی، میں نے اسے اس یہودی کے پاس دیکھا ہے۔ قاضی شریح رضی اللہ تعالی عنہ نے یہودی سے پوچھا، تمہیں کچھ کہنا ہے؟ یہودی نے کہا، میری زرہ میرے قبضے میں ہے اور یہ میری ملکیت ہے۔ چنانچہ جناب حضرت قاضی شریح نے زرہ دیکھی اور یوں گویا ہوئے، اللہ کی قسم اے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا دعویٰ بالکل سچ ہے، یہ آپ ہی کی زرہ ہے، لیکن قانون کے مطابق آپ کے لیے گواہ پیش کرنا واجب ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، آپ غور کر سکتے ہیں کہ خلیفہ وقت، خلیفہ راشد، عشرہ مبشرہ میں سے ایک عظیم الشان نبی کے بھائی اور نبی کے داماد محترم، جن کو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی تھی، ان کے دعوے کے باوجود بھی عدالت اسلامیہ کا قانون اور عدالت اسلامیہ کی نزاکت دیکھیں اور قاضی وقت، قاضی اسلام کا فیصلہ دیکھیں، کس قدر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کے زرہ کے متعلق علم رکھنے کے باوجود بھی آپ نے دائرے قانون میں حاکم وقت اور خلیفہ وقت کو لیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بطور گواہ اپنے غلام قمبر کو پیش کیا، اس نے آپ کے حق میں گواہی دی۔ پھر آپ نے حسنین یعنی حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو عدالت میں پیش کیا، ان دونوں نے بھی آپ کے حق میں گواہی دی، مگر
پھر کیا تھا؟ جناب حضرت قاضی شریح نے کہا آپ کے غلام کی گواہی تو میں قبول کرتا ہوں، لیکن اے امیر المومنین ایک گواہ مزید درکار ہے، اور آپ کے دونوں صاحبزادوں میں سے کسی کی گواہی قبول نہیں کر سکتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ذرا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین علی المرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب سنیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ قسم اللہ کی میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ سبحان اللہ، حسن اور حسین نوجوانان اہل جنت کے سردار ہیں۔ قاضی شریح رحمہ اللہ نے کہا اللہ کی قسم یہ بالکل حق ہے۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پھر آپ نوجوانان اہل جنت کے سرداروں کی گواہی کیوں قبول نہیں کریں گے؟ سبحان اللہ۔ قاضی شریح نے کہا یہ دونوں آپ کے صاحبزادے ہیں اور باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی مقبول نہیں۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، ذرا تصور کر سکتے ہیں اسلام کی نزاکتوں کو اور اسلام کے قوانین کی پاسداری کو اور فرزندان اسلام کے وفاداری اور وفا شعاری کا آپ بغور جائزہ لے سکتے ہیں۔ ایک حدیث رسول بیان کرنے کے باوجود بھی کہا کہ قانون میں باپ بیٹے کے خلاف بیٹے کے بارے میں اور بیٹے باپ کے بارے میں گواہی نہیں دے سکتے اور ان کی گواہی قبول نہیں کی جا سکتی۔ یہ کہہ کر قاضی شریح نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف یہودی کے حق میں فیصلہ سنا دیا اور زرہ یہودی کے حوالے کر دی۔ اللہ اکبر۔ یہودی نے تعجب سے کہا مسلمانوں کا امیر، حاکم وقت، خلیفہ وقت، داماد رسول مجھے اپنے قاضی کی عدالت میں لایا اور قاضی نے اس کے خلاف میرے حق میں فیصلہ صادر فرمایا اور امیر المومنین نے اس کا فیصلہ بلا چوں چرا قبول بھی کر لیا۔ پھر یہودی نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہنے لگا اے امیر المومنین آپ کا دعویٰ بالکل سچ ہے، یہ زرہ یقیناً آپ ہی کی ہے، فلاں دن یہ آپ سے گر گئی تھی تو میں نے اسے اٹھا لیا تھا، لہٰذا یہ آپ ہی کی ملکیت ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ عظیم الشان فیصلہ اور اسلام کا شاندار انصاف دیکھ کر کے یہودی نے آن کے آن اسی وقت کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ عزیزان گرامی، پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی سخاوت، دریا دلی اور اپنی رحم دلی اور کرم فرمائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میری یہ زرہ بھی اور یہ گھوڑا بھی تمہارا ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر اسلام شاندار ماضی رکھتا ہے، کس قدر دلچسپ ماضی رکھتا ہے۔ آج کا اگر کوئی لیڈر ہوتا تو مار کے، ڈرا کے، دھمکا کے چھین لیتا زبردستی، نہ عدالت جاتا، نہ قاضی کے پاس جاتا، نہ کسی بڑے کے پاس جا کر کے اس پر پنچایت اور فیصلے کی نوبت آنے دیتا، بلکہ پہلے ٹھکانے لگا کر کے اپنا سامان ضبط کر لیتا۔ لیکن اسلام دیکھیے اور صاحبان اسلام کو دیکھیے، اصحاب رسول کو دیکھیے، کس قدر قوانین کے پاسدار تھے۔ سلام علیہم۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں ان سب کے ساتھ اٹھائے۔ یہ واقعہ کئی کتب میں مذکور ہے، حلیۃ الاولیاء ابن الجوزی ہے، کنز العمال ہے، اور دیگر کتابوں میں یہ واقعہ سنن فیصلے میں بھی مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں آپ سے گزارش کروں گا اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو، یہ سیرت کا عظیم الشان باب پسند آیا ہو،
تو اس واقعے کو ضرور شیئر کریں اور اپنے بھائیوں بہنوں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔